أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم إن الذين آگے پڑھنا ہے جاؤ الف پر مد ہے، حمزہ پر پیش، آگے واو پر پھر جزم، جاؤ بالافک، با کو سیدھا لام سے ملانا ہے، بالافک عصبتم منکم لا تحسبوه شرا لکم شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، مکتسب، ماک نہیں پڑھنا، مکتسب من الاثم والذی تولا کبرہ، تولا کھینچیں گے چونکہ کھڑی زبر ہے، تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک مضمون، آگے آیت نمبر 26 تک، یہ آیت نمبر 10 سے لے کر 11 سے لے کر آیت نمبر کون سا پنکھا؟ نہ یہ شور کرے گا، ہاں یہ تھوڑا سا شور ہوگا۔ 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ 2 رکوع ہیں تقریباً نہیں بلکہ پورے 2 رکوع۔ ان میں صدیقہ کائنات ہم سب کی والدہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان بیان کی گئی ہے۔ ایک واقعے کے ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا تھا سب مسلمانوں پر وہ واضح ہے، لیکن بڑے لوگوں پر امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں، جن کی شانیں بڑی ہوتی ہیں ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، پہلے میں وہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں، پھر آیتوں کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ جب تک واقعہ معلوم نہیں ہوگا سمجھنا مشکل ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، جتنے بڑی مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں اتنی دنیا میں کسی نے نہیں اٹھائی، حدیث ہے میرے پیغمبر کی، کیونکہ مقام بڑا ہے تو امتحان بھی بڑے ہیں۔ ایسے ہی عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان بڑی ہے تو امتحان بھی بڑا ہے، تو وہ ایک واقعہ عرض کرنے لگا تھا۔ سن 6 ہجری میں ایک جنگ ہوئی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ، غزوہ بنو المصطلق، اس کو غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں، اس کا پڑھنا اور سمجھنا ذرا مشکل ہے، لفظ کا عربی کا لفظ ہے مصطلق اور مریسیع۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس غزوے کی طرف، پانی کا ایک چشمہ تھا، وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالا، خیر مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر واپسی ہو گئی۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے ساتھ رات ہو گئی، تو آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، رات کو ٹھہر گئے، صبح اٹھے اور مسلمان قافلے سمیت مدینہ کی طرف چل دیے۔ اس دوران یہ اہم واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمی متعین کیے ہوئے تھے جو حضرت عائشہ کا کجاوا اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ کا جسم اس وقت دبلا پتلا تھا، ویسے بھی آپ کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی، پہلے ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا، تو چھوٹی عمر میں شادی تھی، 9 عمر لڑکی تھی، جسم دبلا پتلا تھا، 4 آدمی کجاوے کو اٹھائیں تو ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے وزن کا، تو وہ جہاں ان کو اٹھا کر جب سارے چلنے لگتے تھے تو آواز لگتی تھی الرحیل الرحیل، کہ سارے تیار ہو جاؤ چلنا ہے، تو ساری عورتیں کجاوے میں آ جاتی، مرد آ جاتے، جو ہوتا تھا وہ نظام چل پڑتا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کجاوے میں بیٹھ جاتی تھیں تو 4 آدمی آتے تھے، چونکہ پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، تو حضرت عائشہ کو دیکھے بغیر وہ کجاوا اٹھاتے تھے اور اٹھا کر اوپر رکھ دیتے تھے۔
تو شروع میں تو ایسے رکھ دیا کجاوا جب وہاں مریسی مقام سے چلنے لگے، لیکن جب رات کو یہاں پڑاؤ ڈالا تو صبح صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بھی چلے قافلہ، تو ان 4 آدمی آئے اور انہوں نے جب آواز لگ چکی بھی سارے چلو، تو انہوں نے وہ کجاوا اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا، قافلہ چلا گیا۔ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس میں حضرت عائشہ ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیونکہ عمر چھوٹی، جسم دبلا پتلا اور اٹھانے والے 4 مرد، تو ان کو کیا پتہ چلنا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں، جس کو ہماری زبان میں واش روم میں جانا، بیت الخلاء جانا، وہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو قافلہ نہیں، اور وہ چلے گئے اس خیال سے کہ کجاوا اٹھا کے رکھ دیا، امی عائشہ بھی موجود ہیں۔ جب حضرت عائشہ آئیں واپس تو آنے لگیں قافلے کی طرف، قضاء حاجت کے لیے تھوڑی دور گئی تھی، واپس جب قافلے کی طرف آ رہی تھی تو اس دوران ان کو پتہ چلا کہ میرا ہار نہیں ہے۔ وہ ہار ڈھونڈنے پیچھے چلی گئی کہ ہار کہیں ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہے۔ وہاں سے جب آئیں ہار ڈھونڈ کر تو قافلہ جا چکا تھا، یعنی ان کو وہاں وقت زیادہ لگ گیا معمول سے، روٹین سے، پیچھے آئیں تو قافلہ جا چکا ہے، اور قافلے کے قریب قریب کوئی نشانات بھی نہیں ہیں، یعنی وہ کافی دیر سے روانہ ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئیں، انتہا درجے کی سمجھدار تھی، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے اہم الجھے ہوئے مسئلے حضرت عائشہ کی مجلس میں آ کر حل کرواتے تھے۔ اتنی سمجھ اللہ نے دی تھی، اتنی بصیرت دی تھی کہ ہزاروں مرد قربان ہیں اس خاتون کے اوپر۔ تو وہ آئیں تو ہمارے زمانے کی کوئی عورت ہوتی اور نو عمر لڑکی ہوتی اور جنگل بیابان ہوتا، کیونکہ قافلے تو جنگلوں میں ٹھہرتے تھے، کون سا شہر میں ٹھہرتے تھے، کیونکہ جہاں رات ہو جاتی تھی وہاں ٹھہر جاتے تھے، تو جنگل بیابان ہوتا، نو عمر لڑکی آتی اور کوئی بندہ نہ ہوتا، نہ بندے کی ذات، وہ تو ویسے چیخنا پیٹنا شروع کر دیتی، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا اور وہاں بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اپنی بصیرت اور سمجھ سے یہ بات کہی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں کجاوے میں نہیں ہوں تو اللہ کے نبی یا تو خود واپس تشریف لائیں گے میرا پتہ کرنے، یا آپ کوئی آدمی بھیج دیں گے، تو مجھے دائیں بائیں کہیں نہیں جانا چاہیے، مجھے یہیں بیٹھ جانا چاہیے، وہیں آ کر میرا پتہ کریں گے۔ آواز میں گونج زیادہ تو نہیں ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ گئے۔ ایک تو یہ ان کی سمجھداری ہوئی۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگل میں بیابان میں اکیلی لڑکی کا رات کا ٹائم ہے، یعنی رات جا رہی ہے، صبح کا وقت ہو رہا ہے، اندھیرا ہے ہلکا ہلکا، اس وقت میں لڑکی کا بیٹھ کر نیند آنے پر سو جانا کمال بات ہے۔ اس وقت میں نیند آ سکتی ہے بھلا؟ لیکن ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی وجہ سے دل کا وہ اطمینان عطا فرمایا تھا کہ وہ شیر سے بھی نہیں ڈرتی تھی، وہ رات کے اندھیروں سے بھی نہیں ڈرتی تھیں، دل میں اطمینان کی وہ کیفیت تھی جو آج ہمیں گھروں میں بیٹھ کر بھی نصیب نہیں ہے، اور ان کو وہ جنگلوں میں نصیب تھی۔ اور جنگلوں میں کن کو نصیب تھی؟ مستورات کو، مستورات میں بھی نو عمر لڑکی کو۔ یہ ان نیک اعمال کا نتیجہ ہے، جب انسان نیکی کے کمال پہ پہنچ جاتا ہے، دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کے دل کی دنیا اطمینان سے بھری ہوتی ہے، وہ خوف و ہراس اور وہمیات ان چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہاں نیند آئی تو وہ وہیں لیٹ گئیں، سو گئیں خود، کہ سو جاتی ہوں، جب اللہ کے نبی آئیں گے تو اٹھا لیں گے۔ آپ سو گئیں، قافلہ آگے چلا گیا اور پتہ نہیں چلا پیچھے کیا ہوا۔ یہ عربوں میں کیا اس زمانے میں دستور تھا کہ جب بڑے قافلے کہیں جایا کرتے تھے تو وہ 1-2 آدمیوں کو قافلے سے 1-2 دن کی مسافت پر پیچھے رکھتے تھے، یعنی جہاں آج رات قافلہ نے پڑاؤ ڈالا ہے، 1-2 آدمی پیچھے اتنے فاصلے پر رہتے تھے، وہ یوں سمجھ لیں آدھا دن بعد پہنچتے تھے، کئی گھنٹے بعد وہاں پہنچتے تھے۔ یہ باقاعدہ قافلوں کا ایک حصہ تھا ان کے نظام کا۔ یہ اس لیے کرتے تھے کہ اگر بالفرض اس قافلے کی کوئی چیز رہ گئی ہے، جیسے ہم جماعت والے نہیں جاتے، جب آخر میں جماعت مسجد سے نکل رہی ہوتی ہے تو آخر میں بیچارے امیر صاحب ساری جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، بھائی ادھر کسی ساتھی کی کتاب تو نہیں رکھی، پھر ادھر کسی ساتھی کا کوئی تولیہ تو نہیں رکھا، تو ایک آدمی جماعت کے آخر میں وہ ساری مسجد ڈھونڈتا ہے، سارا کچھ دیکھ کر پھر آتا ہے۔ ایسے ہی اس زمانے میں دستور تھا کہ 1-2 آدمی پیچھے رکھتے تھے،
وہ آتے تھے اور وہ جا کر جہاں پڑاؤ ڈالا ہوتا تھا قافلے نے، وہاں آ کر پھر وہ دیکھتے تھے کوئی چیز یہاں رہ تو نہیں گئی، بعض دفعہ کوئی چیز رہ جاتی تھی تو وہ اٹھا کر آ جاتے تھے۔ جب وہ آئے تو امی عائشہ سو رہی تھی اور چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور ان جو پیچھے سے آ رہے تھے ان کا نام تھا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ۔ صفوان نام تھا، کتنا خوبصورت نام ہے صفوان۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی نئے نئے نام بتاؤ، اور نئے ناموں کے لیے کبھی کرکٹر کا نام، کبھی گلوکار کا نام، کبھی کسی اور کا نام۔ یہ نیا نام نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کسی کا نام صفوان نہیں ہے، اور صحابی کا نام ہے۔ سلمان تو ہے، چلو سلمان ہے، نعمان ہے، عدنان ہے، اسی طرح کا صفوان ہے تو سواد کے ساتھ، سواد فے واو الف نون، تو صفوان بن معطل یہ بھی صحابی کا نام ہے، بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ تو صفوان بن معطل پیچھے سے آ رہے تھے اسی نظام کے تحت۔ وہ آئے تو امی عائشہ سوئی تھیں، پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا اور انہوں نے پہچان لیا۔ بعض لوگ کئی سال بعد بھی چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، یعنی وہ خد و خال نہیں بدلتے، پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، نظر نہ لگ جائے مجھے۔ میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ دورہ حدیث میں پڑھتے تھے سن 2006 میں، آج بھی اگر مجھے کبھی وہ ملتے ہیں تو مجھے بالکل بآسانی پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ میں تو کوئی فرق ہی نہیں آیا سوائے ہلکا سا کوئی۔ تو بعض لوگوں کا نہیں بدلتا، اور بعض 2 سال بعد بھی ملو تو کہتے ہیں ماشاءاللہ میں تو پہچانا ہی نہیں آپ کو۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا اور ان کی چہرے کی شکل بدلی نہیں تھی تو وہ پہچان گئے، تو انہوں نے زور سے کہا سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے پردہ کر لیا، اور انہوں نے حضرت صفوان نے اونٹ آگے جا کر بٹھا دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ امی جان اب سوار ہو جا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود اس اونٹ پر سوار ہو گئیں اور یہ ایک طرف کھڑے رہے، اور پورے راستے میں یہ چلتے آئے، حضرت عائشہ کے ساتھ کجاوے پر سوار نہیں ہوئے، اور نکیل پکڑی اور پیچھے سے چل پڑے۔ اور ادھر جب گئے مدینہ منورہ میں، اس سے پہلے یہ بات کھل گئی تھی، وہاں جا کر پتہ چلا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے اس میں، اور پیچھے ادھر وہ بات چلی، پیچھے سے صفوان بن معطل پہنچ گئے، ادھر وہ بات چلتی اور پیچھے سے یہ پہنچ جاتے ہیں۔ غالباً مدینہ جا کر یہ بات کھلی تھی، جب وہاں جا کر بات کھلی اور تھوڑا دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ حضرت عائشہ کہاں گئی، حضرت عائشہ کہاں گئی ہیں، دائیں بائیں سے پوچھنا، اتنے میں صفوان بن معطل اونٹ پر لے کر پہنچ گئے۔ بس پھر تو کیا ہونا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، بدبخت اعظم، منافقوں کا سردار، اس کے ہاتھ میں تو عنوان آ گیا۔ اس نے بڑا دائیں بائیں شور مچانے شروع کر دیے، نعوذ باللہ، جو زبان سے نکالے بھی نہیں جا سکتے، جس کا مفہوم اور مضمون یہی تھا اس کی نحوست کا کہ یہ اکیلی عورت اکیلے مرد کے ساتھ پیچھے کیوں آئی ہے۔ اور پھر اس نے جو بدبختی کی اور پورے شہر مدینہ میں یہ ڈھنڈورے پیٹے اور چرچے کیے کہ نعوذ باللہ جو بات جو اس موقع پر کہی بھی نہیں جا سکتی، اس نے وہ سارے معاشرے میں پھیلا دی، اور بہت عجیب فضا ہو گئی۔ 1 مہینے تک یہ بات چلتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ صحابہ کے سامنے جا کر آپ نے دفعہ یہ کہا کہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، عائشہ میری بیوی ہے، میرا اس کے ساتھ وقت گزرا ہے، میں تو اس میں سوائے بھلائی کے اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ ایک نیک سیرت خاتون ہیں، ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ جو اڑائی جا رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی پریشان تھی۔ اول تو عجیب بات ہے، عائشہ کو کچھ دنوں تک پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر کیا ہو رہا ہے مدینہ شہر میں۔ وہ کچھ دنوں کئی دن گزرنے کے بعد جا کر ان کو پتہ چلا کہ شہر میں یہ فضا بنی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہتے تھے، اور صحابہ کے سامنے تذکرہ ہوا تو آپ نے یہی کہا کہ میں تو اپنے گھر والوں کے بارے میں سوائے بھلائی کے اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول نے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا مجھے وجہ بتاؤ، نعوذ باللہ آخری پیچھے کیوں آئی ہے۔ خیر میں نے کہا بڑوں کے امتحان بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی خاموش رہتے تھے اور دکھی رہتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چونکہ یہ بیٹی تھیں، وہ بھی دکھی رہتے تھے اور خاموش رہتے تھے۔ اس میں جب یہ 1 مہینہ باتیں گردش کرتے رہیں، مسلمانوں کی مجلسوں میں بھی عبداللہ بن ابی بن سلول کے بندے آ کر باتیں کرتے تھے، تو جب ایک بات کا چرچا ہو جائے نا، ہر طرف چلنے لگ جائے، تو بعض دفعہ وہ سادے آدمی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، نیت کے صاف ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، لیکن چاروں طرف ایک بات گھوم گئی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایسے ہو گیا ہو۔
تو 3 مسلمان جو سادے قسم کے تھے وہ بھی عبداللہ بن ابی بن سلول کی ان باتوں سے متاثر ہو گئے، وہ بھی اس بات کو کسی درجے تک اس کے ساتھ چل پڑے اس بات کی، چونکہ چرچا بہت زیادہ ہو گیا، انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بات کر دی، باقی مسلمان خاموش تھے۔ تو جب یہ 1 مہینے تک ایسے ہوتا رہا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ تو ایک دن میں بھی صفائی پیش کر سکتا تھا صدیقہ کائنات کی، لیکن اللہ کا نظام ہے، میں نے کہا بڑوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، 1 مہینے تک یہ باتیں چلتی رہیں، تو 1 مہینے بعد جبریل آئے قرآن لے کر 2 پورے رکوع لے کر، یہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک پورا رکوع نمبر 8 اور پورا رکوع نمبر 9 امی عائشہ صدیقہ کائنات کی برات میں نازل ہوا کہ یہ بری ہیں اس گناہ سے اور اس الزام سے اور اس نحوست بھرے چرچے سے۔ اس خاتون کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ مطہرہ کا اس الزام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو ہوا دی ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ہے اس کو چرچا دینے میں عبداللہ بن ابی کا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ کی یہ برات نازل ہوئی، پاکی نازل ہوئی، اور سب کے سامنے کھل گیا کہ حضرت عائشہ بالکل پاک صاف ہیں، ان کا دامن بالکل بے داغ ہے، اور یہ بدبخت ہیں یہ منافقین جنہوں نے اس کو ہوا دی، اور جو 2-3 مسلمان اس میں شریک ہو گئے تھے جن میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ڈانٹ سنائی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ان مسلمانوں نے توبہ کر لی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یاد رکھیں یہ نبی اور صحابی میں فرق ہے، نبی سے زندگی میں کبھی بھول کر بھی غلطی نہیں ہوتی، نبی سے زندگی میں کبھی بھول کر بھی گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں نبی سے یہ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو جائے جو بہتر نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کوئی گناہ کر جائے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بھول کر بھی گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ جو صحابی ہوتا ہے، صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، صحابی معصوم نہیں ہوتا، یہ فرق ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی مغفور ہوتا ہے، نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، صحابی سے گناہ کا ہو سکنا ممکن ہے، لیکن گناہ کے ساتھ دنیا سے جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی دھلا ہوا یہاں سے آخرت میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صحابی دھلا ہوا یہاں سے قبر میں جاتا ہے، اور موت کا وقت ان پر آتا ہے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے گناہ ہو گیا ہو اور اللہ نے اس کا گناہ بخشا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جتنے صحابی ہیں، جس صحابی سے بھی جو گناہ ہوا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ نے ایسا معاف کیا ہے کہ اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سب صحابہ سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، اور اعلان کیا ہے کلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو اس لیے صحابی سے گناہ ہو جانا ممکن ہے، لیکن گناہ پر باقی رہنا اور اسی گناہ کے ساتھ بغیر توبہ کیے فوت ہو جانا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس صحابی کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ صحابی اسے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اپنی رحمت سے، اور پھر اس کی اس غلطی اور گناہ کو معاف فرماتا ہے اور اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے اور جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ یہ فرق ہے جو سمجھنا ضروری ہے نبی اور صحابی میں۔ لہٰذا صحابہ پر یوں طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے کہ صحابی سے تو تہمت بھی لگی ہے، جیسے ان 3 صحابہ سے ہو گیا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو باتیں چل رہی تھیں یہ بھی ان میں شریک ہو گئے تھے، بلا شبہ ان سے گناہ ہوا تھا، لیکن اللہ نے ان کے گناہ کو معاف فرمایا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی، رضا عطا فرمائی، جنت کا ان کے لیے وعدہ فرمایا۔ لہذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صحابی کے بارے میں کہ اگرچہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صحابی کے بارے میں طعن و تشنیع کرے، صحابی کے بارے میں منفی بولے، یوں کہے کہ صحابی سے تو زنا بھی ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور ان سے زنا ہوا تھا، بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ان کے واقعات موجود ہیں، لیکن انہوں نے ایسی توبہ کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ پورے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے سب کی بخشش ہو جائے، ایسی توبہ کی۔ یہ بتایا کہ صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صحابی اسی گناہ کے ساتھ جائے، وہ بخشا بخشایا دنیا سے جاتا ہے،
اللہ کی رضا اور جنت لے کر جاتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے وضاحت سے تھوڑی کر دی اور لمبی کر دی صحابی کے بارے میں کہ بعض لوگ بدبختی سے صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور آڑ یہ بناتے ہیں کہ ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ان کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی میں اور مجھ میں اور صحابی میں فرق ہے، ہمارے اور صحابی میں فرق ہے۔ ہم سے غلطی ہو جائے اور ہم توبہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے۔ میرے سے غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ بات کہ اللہ مجھے معاف نہ کرے، اللہ مجھے رضا نہ دے، اللہ مجھے جنت نہ دے، ہو سکتا ہے، لیکن صحابی ایسا نہیں ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں ناجائز الفاظ زبان سے بولے اور صحابی کے خلاف طعن و تشنیع کرے اور نامناسب الفاظ کہے۔ وہ سب بخشے بخشائے ہیں، ہاں ٹھیک ہے وہ صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن سب مغفور ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے ذمہ ہیں جس جس لفظ کے ساتھ صحابی لگتا ہے، جس آدمی کے ساتھ صحابی کا ٹائٹل لگتا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم دل میں ان کی عقیدت بھری ہوئی رکھیں، دل میں عقیدت بھری ہوئی ہو۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، کسی کا لفظ میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں، جس کے ساتھ لفظ صحابی لگتا ہے اس کے بارے میں ہمارا دل میلا ہونا یہ ہماری آخرت کو میلا کر دے گا، ہماری قبر کو میلا کر دے گا۔ یہ اگر ہمارا دل کسی صحابی کے بارے میں میلا ہوا، اللہ کہے گا تو کون ہوتا ہے میرے نبی کی جماعت کے بارے میں دل میلا رکھنے والا۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہی نہ ہو، عقیدت ہو، محبت سے سینے بھرے ہوئے ہوں۔ یہ وضاحت ضروری تھی۔ تو یہ واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 رکوع اترے، منافقین کا پول کھل گیا اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی شرارت بھی کھل گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی اور برات ظاہر ہو گئی، تو مسلمانوں میں یہ چرچے ہونے پھر شروع ہو گئے ماشاءاللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیا عجب شان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بل هو خیر لکم، یہ واقعہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے، اس لیے بہترین ہے کہ اس میں حضرت عائشہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک بلا شبہ یہ جو لوگ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں یہ تمہارے اندر کی ہی ایک جماعت ہے، یعنی جو جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہیں یہ تمہارے اندر کی ایک جماعت ہے۔ جو سارے منافقین تھے سوائے 3 صحابہ کے جو سادہ پن کی وجہ سے اس میں شریک ہو گئے تھے۔ لا تحسبوہ شر لکم، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو کہ مسلمانوں کے خلاف یہ باتیں چل پڑیں اور زوجہ مطہرہ کے خلاف باتیں چل پڑیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ ایک تو اس لحاظ سے بہتر ہے کہ منافقین کا ذرا پول کھل گیا، دوسرا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان بلند ہو گئی، تیسرا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ یہ مسلمانوں نے جو اس پر تکلیف برداشت کی تھی حضرت عائشہ کے خلاف باتیں سن کر، اس تکلیف برداشت کرنے پر ان کو اجر ملا تھا۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی آدمی پاک صاف ہو، یہ اس کو اچھے طریقے سے سن لیں، اگر کوئی آدمی پاک صاف ہو، ضروری نہیں کہ اس طرح کے زنا والی تہمت میں، کسی بھی تہمت میں کسی نے آپ کے خلاف کوئی الزام لگا دیا ہے کہ یہ چوری فلاں نے کی ہے، ہمارے گھر کے سامنے جو فلاں چیز کھڑی تھی اس کو جو نقصان ہوا ہے موٹر سائیکل گاڑی کا وہ اس نے کیا ہے، کوئی آپ پر تہمت لگ جاتی ہے کسی قسم کی اور آپ اس میں پاک صاف ہیں، آپ تو جانتے ہیں، آپ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں، آپ اللہ کے ساتھ معاملہ صاف کر لیں کہ جو لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں آپ ان کو برا نہ کہیں، آپ ان کے خلاف پھر کیچڑ نہ اچھالنا شروع کریں، آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بل ہوا خیر لکم، جو چیز آپ کو ابھی شر اور برائی نظر آ رہی ہے یہی چیز اللہ فرما رہا ہے تمہارے حق میں کل بہتر نکلے گی۔ تو ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ معاشرے میں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہمارا والد، ہمارا بھائی یا کاروباری لائن کے لحاظ سے ہم صاف ہیں، ہمارا اس میں دامن داغدار نہیں ہے، ہم نے ایسی تہمت نہیں لگی، ہم نے وہ چوری نہیں کی یا ہم نے وہ جملہ جا کر اگلے کو نہیں بتایا، شکایت ہم نے نہیں لگائی، لیکن ہمارے اوپر تہمت لگ رہی ہے، تو ہم اس موقع پر کیا کریں؟ ہم اپنے اوپر تہمت لگانے والوں پر تہمت نہ لگائیں، ہم جو ہمارے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں ہم اس کے خلاف جھوٹ نہ بولیں، وہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے ہم اس کو ذلیل نہ کریں، ہم چپ ہو جائیں اور اپنی رسی اللہ کے ہاتھ میں دے دیں۔
ہم کہیں اللہ تجھے پتہ ہے میں اس میں صاف ہوں، لیکن لوگ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، میں ذلیل نہیں کروں گا ان کو، میرے خلاف آوازیں لگا رہے ہیں، میں ان کے خلاف آواز نہیں لگاؤں گا۔ اللہ میں تجھے دہائی دیتا ہوں، میں تجھے پکارتا ہوں، تیرے آگے فریاد کرتا ہوں، اللہ میری مدد فرما۔ ہم وہی بات اللہ میں مصلی والا بنائے، ہم نفلیں پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ میری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ رب ذوالجلال کی قسم اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گے یہ قرآن ہے، بل لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایک دن آئے گا یہ نتیجہ تمہارے حق میں نکلے گا، اللہ تمہیں عزتیں دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں رسوائیوں سے آئندہ کے لیے بھی بچائے گا، معاشرے میں تمہاری شان بڑھائے گا، مقام بڑھائے گا۔ اگر ہم بھی منفی ہو گئے پھر اللہ کہے گا تو جان اور لوگ جانیں، مجھے تو تم نے درمیان سے ویسے نکال دیا ہے، مجھے تو پکارا نہیں، میرے آگے مصلی بچھایا نہیں، میرے آگے فریادیں کی نہیں، تم خود آگے ہو معاملے کو ہینڈل اور ڈیل کرنے والے، جا تو جان اور تیرا فریق جانے۔ اللہ جب درمیان سے نکل جائے گا تو انجام پھر ہمیں معلوم ہے، اور اگر ہم درمیان میں اللہ کو لے آئیں گے بس پھر اگلا فریق اپنی خیر منائے، پھر کیا ہوگا؟ بل ہوا خیر لکم، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے جس شخص نے بھی اس بہتان کے اندر حصہ لیا ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے کیے کا گناہ ہے، جس نے بھی بولا ہے اس کو اس کا گناہ ملا ہے، کیونکہ یہ الزام تھا اور تہمت تھی، یہ تہمت جس نے بھی بولی ہے گناہ ملا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں میں سے جس نے اس کا اکبر حصہ، بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، لہو عذاب عظیم، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، اس نے زیادہ بدبختی کی ہے تو عذاب بھی بڑا ہے۔ یہ اس واقعے کی بنیاد ہے، باقی انشاءاللہ کل اس کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور ایسے موقع پر جب تہمتیں لگ رہی ہوں کسی کے خلاف، ہمیں آگے آ رہا ہے کل کے درس میں عرض بھی کروں گا، بلا ثبوت ہمیں بالکل نہیں بولنا چاہیے، بھلا وہ پورے معاشرے میں آواز پھیل جائے، بعض دفعہ وہ آواز اتنی پھیل جاتی ہے کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔